کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 4 آج ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ اس سے قبل آیات میں اللہ رب العزت نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈر سنانے کا حکم دیا اور لوگوں کو یہ حکم دیا کہ تم جو کچھ میرے رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، وہ قرآن کی صورت میں نازل کیا گیا ہو یا احادیث کی صورت میں نازل کیا گیا ہو، ان دونوں کی اتباع کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت اللہ کے حکم کی اتباع نہ کرنے والوں کا انجام بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی، ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا یا دوپہر کے وقت جب وہ سو رہے تھے، اس وقت ہمارا عذاب ان پر۔ جب عذاب آیا انہوں نے کیا کہا؟ معذبین قومیں تھی، وہ آگے سے کہتی تھی فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ان کے منہ سے سوائے اس کے کچھ اور نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آیا اگر وہ یہی بولے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ یہ جو عذاب آیا ہے یہ ہمارے ہی ظلم کی وجہ سے عذاب آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا، اس قوم کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے ظلم کا اعتراف نہ کرے، اپنے ظلم کا اعتراف نہ کرے۔ راوی نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان پر عذاب آتا ہے تو وہ اپنا اعتراف جرم کر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہمارے ظلم کی وجہ سے ہی یہ عذاب ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے، سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کے پاس ہمارا رسول آیا، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کے پاس ہم نے اپنے رسول بھیجے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ہم ضرور سوال پوچھیں گے اپنے رسولوں سے، رسولوں سے ہم یہ سوال پوچھیں گے کہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دیا ہے، میرے پیغام کی تبلیغ کر دیجیے یا نہیں کی۔ انبیاء اس کا جواب عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم نے آپ کا جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت قوموں سے سوال فرمائے گا کہ میرے نبی تمہارے پاس آئے تھے، انہوں نے میرا پیغام تمہیں پہنچایا تھا تو تم نے انہیں کیا جواب دیا تھا، تمہارا رد عمل کیا تھا، اور تم نے اس پیغام کو قبول کیا یا رد کیا یا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ یہ سارے سوالات اللہ رب العزت ہر ایک سے کریں۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، نگران ہے، اور ہر شخص سے سوال ہوگا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا جو امام ہے اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا، وہ ذمہ دار ہے، نگران ہے، ملک کا حکمران ہے، اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا جو گھر کا سربراہ ہے اس کی رعایا اس کی اہل خانہ ہے، سو اگر وہ اہل خانہ ان میں وہ برائی ہے یا وہ غلط
روش اختیار کیے ہوئے ہیں یا دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، تو گھر کے سربراہ کے یہ سوال جو گھر کا سربراہ ہے اس سے ضرور ہوگا کہ تو نے ان کو تبلیغ کیوں نہیں کی، تو نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے زیر کفالت لوگوں کو دین کا پیغام پہنچایا نہیں، اس سے سوال ہوگا۔ عورت محافظہ ہے اپنے خاوند کی عزت کی اور اپنے خاوند کے مال کی، تو اگر وہ اس میں خیانت کرے گی تو اس عورت سے بھی سوال ہوگا، وہ بھی نگران ہے۔ اسی طرح تاجدار کائنات نے فرمایا جو خادم ہے، ملازم ہے، وہ نگران ہے اپنے مالک کے مال کا اور اس کے زیر استعمال جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ امانت داری کے ساتھ جو ہے وہ انہیں استعمال کرنے کا۔ اگر وہ اس میں خیانت کرتا ہے تو وہ ملازم بھی جواب دے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا ہر شخص جس کے زیر انتظام یا جس کی زیر حفاظت یا چیزیں ہوں یا لوگ ہوں، وہ ایک ہو یا دو ہو، تو وہ اس کے متعلق جواب دے۔ اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو کم از کم انسان اپنی ذات کے متعلق جواب دے۔ اپنے نفس کا تو مالک ہے نا، اس نے اپنے آپ کو کتنا درست کیا ہے اس کے متعلق بھی اس سے سوال ہے۔ تاجدار کائنات فرماتے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس وقت تک اپنے سامنے سے قدم اٹھانے نہیں دے گا جب تک وہ 5 سوال نہ کر لے، جب تک اللہ رب العزت 5 سوال نہ کر لے کسی کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تجھے میں نے دنیا میں عمر دی، زندگی دی ہے، جتنی بھی اس کی مدت تھی 40 50 60 70 سال، آپ مجھے اس عمر کا حساب دیں، تو نے وہ عمر کیسے گزاری؟ یہ پہلا سوال اللہ رب العزت انسان سے فرمائے گا اور اللہ فرماتا ہے میں ہٹنے نہیں دوں گا جب تک اس کا جواب نہ دے۔ اللہ فرمائے گا بتا تو نے یہ زندگی میری فرما برداری میں گزاری یا میری نافرمانی میں گزاری، میرے دین کی تبلیغ میں گزاری، میرے دین کی اشاعت میں گزاری یا میرے دین کی مخالفت میں گزاری، کیسے گزاری ہے یہ؟ پھر دوسرا سوال ہی عمر کے متعلق ہوگا۔ اب یہ چونکہ ٹوٹل زندگی کا پوچھیں گے، اس کے بعد اللہ رب العزت ایک خاص پیریڈ ہے، یعنی ایک 14-15 سال کا پیریڈ بچپن کا ہے، اس کے بعد 40 سے اوپر جائے تو بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ درمیان کے جو 15-20 سال ہیں جسے عین شباب کہتے ہیں، نوجوانی کے دن ہوتے ہیں، جہاں پر انسان کو جو ہے وہ ایک طاقت، حسن، غرور اور ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت خاص سوال جوانی کے بارے میں فرمایا، میں نے تجھے جوانی عطا کی، نوجوان بنایا تجھے، بتا تو نے جوانی کیسے گزاری؟ سڑکوں پر، کالجوں کے چوکوں پر تو نے ماؤں بہنوں کو کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہوئے اس کو گزار دیا، عیاشی میں گزار دیا، کھیل کود میں گزار دیا، یا اس جوانی کو میری عبادت میں بھی صرف کیا، اس جوانی کو میرے کام دین کے بھی کام میں لایا ہے یا نہیں لایا ہے؟ یہ سوال بھی اللہ رب العزت خاص جوانی سے متعلق فرمائے گا، اس پیریڈ کو تم نے کیسے کیا؟ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو نے مال کہاں سے حاصل کیا، تیری کمائی کے ذرائع کیا تھے، کس طریقے سے تو نے اس مال کو حاصل کیا، کیا وہ حلال تھے یا حرام تھے، جائز تھے یا ناجائز تھے؟ یہ مجھے بتایا جائے کہ تم نے مال جو دولت کمائی ہے یہ کس طریقے سے کمائی، میرے بتائے ہوئے طریقے سے کمائی ہے یا شیطان کے بتائے ہوئے طریقے سے کمائی، حلال کمایا ہے یا حرام کمایا ہے؟ اب اگر تم نے کمایا ہے حلال تو پھر اگلا سوال ہوگا کہ پھر اس حلال کو خرچ کیسے کریں؟ اس سے میرا حق نکالا ہے، میرے بندوں کا حق نکالا ہے، ہمسایوں کا حق نکالا ہے، غریبوں کا حق نکالا ہے، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، فقراء کا حق نکالا ہے، یا اس پر سانپ بن کر بیٹھ گیا، یا اس سے تیرے اندر غرور، نخوت اور تکبر آ گیا، یا تو اس سے اپنی دھونس جماتا تھا،
کیا کرتا تھا اس پیسے کو، کیسے خرچ کرتا تھا، یہ ساری ڈیٹیل اللہ کو سب معلوم ہوگا۔ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کو تو اپنے علم میں سب معلوم۔ انسان سے پوچھو، اعتراف کروائے گا، بتا کیسے کیا۔ پھر اللہ رب العزت سوال کرے گا، تجھے میں نے علم دیا، نالج دی، تو نے اس علم کے مطابق عمل کیا یا نہیں؟ یہ سوال آخری جو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، میں نے تمہیں علم عطا کیا، اور تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے یہ شعور اور علم عطا فرمایا ہے بنیادی، کہ وہ اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتا ہے۔ اور پھر مبلغین کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن اور اپنے حبیب کی احادیث جو ہیں وہ تمام لوگوں تک لوگوں کو پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنایا۔ اللہ رب العزت سوال فرمائے گا سب لوگوں سے، علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اور وہ مبلغ ہیں، ان سے سوال ہوگا کیا تم خود اس علم پر کس قدر عامل، تم خود کتنا عمل اس علم پر کرتے ہیں؟ یہ 5 سوال قائدان کائنات نے فرمایا کہ ہر شخص سے اللہ رب العزت فرمائے گا تو اس سے پہلے وہ اللہ رب العزت مسلم اتنا فرمائے علینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ بھائی تعالیٰ ہمارا عقیدہ شریف اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بھائی تعالیٰ قبول فرما کر اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ بھائی تعالیٰ در شریف کے وسیلہ سے ہمارے گھروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ بھائی تعالیٰ ہمیں شریروں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شیطانوں کی شیطانی سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما۔ بھائی تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو صاف فرما، ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما، ہماری زبانوں کو پاک فرما۔ بھائی تعالیٰ ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں سے نفرت، عداوت، بغض، حسد، کینہ، لالچ، غرور، تکبر بھائی تعالیٰ ختم فرما۔ بھائی تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول کی محبت ڈال دے۔ بھائی تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی محبت نصیب فرما۔ بھائی تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بھائی تعالیٰ ہمیں بدگمانی سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ